گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے مورخین کسی ایک قول پر متفق نہیں ہیں۔ مورخین نہ کسی مہینے پر اتفاق رکھتے ہیں، اور جب مہینے پر اتفاق نہیں ہے تو تاریخ پر اتفاق تو اور زیادہ دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ تقریباً 4 اقوال ملتے ہیں۔ ماہ سفر میں آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے، ماہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، ماہ ربیع الاخر میں آپ کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ان اقوال کو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان کے قائلین کون ہیں اور ان کا مستند کیا ہے۔ یہاں پر صرف اشارہ کرتا ہوں میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ ربیع الاول کے حوالے سے زیادہ تر مورخین کا رجحان ہے کہ ماہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت ہے، لیکن اس رجحان کے بعد پھر اس مہینے کی تاریخ کے اتفاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ناکام نظر آتے ہیں، اور اس سلسلے میں تاریخیں مختلف ملتی ہیں، اور ساری تاریخوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے کیا گیا تھا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ یہ اشارہ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ 8 ربیع الاول کی تاریخ سند کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے سب سے مضبوط قول ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس قول کو جہاں بہت بڑی ائمہ کی تعداد نے اختیار کیا ہے، وہیں احمد رضا خان جو بریلویوں کے بانی موالی شمار کیے جاتے ہیں، خود ان کے امام احمد رضا خان بریلوی نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کو مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے صحیح ترین قول اگر کوئی ہے تو وہ ہے 8۔ یہ بات میں اس سے پہلے کہہ چکا۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کہ 10 ربیع الاول امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اپنے الجوزے کے اندر اختیار کیا ہے، اور 10 ربیع الاول کا قول بھی بہت حد تک اس کا ایک جو مشہور مستند ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جیسا کہ امام ابن سعد نے اور امام ابن عساکر نے ابو جعفر باقر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابرہہ کا لشکر جب مکہ پر حملہ آور ہوا تھا تو وہ محرم کا درمیانی دن تھا، یعنی 15 محرم کو اس نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے ٹھیک 55 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ اگر آپ مکمل مہینہ کو جوڑیں، اگر سارے مہینوں کو 30 جوڑیں تو 10 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے 55 دن کے بعد 15 محرم کے، 55 دن آپ جوڑیں تو 10 محرم کی تاریخ آتی ہے، 10 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر ایک بھی مہینہ 29 کا مانتے ہیں تو 9 ربیع الاول بن جاتا ہے، اور اگر آپ تو اس اعتبار سے 9 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول یہ قریب تاریخیں ہیں، اور اس میں اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا آپ سے کہ 9 ربیع الاول ماہرین فلکیات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول۔ ایک تو یہ جو روایات آئی ہوئی ہیں، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح روایت جس میں آپ نے خود کہا ہے کہ ان کی ولادت سوموار کے دن ہوئی۔ تو سوموار کا دن یہ ہفتے کا ایک دن ہے جو آگے پیچھے گڈمڈ نہیں ہو سکتا، اور انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر محمود پاشا فلکی اور صاحب رحمت اللہ عالمین قاضی سلیمان سلمان مرشد پوری اور صاحب رحمۃ المحترم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہم اللہ جمیعا، ان تمام لوگوں نے 9 ربیع الاول کی تاریخ کو حتمی طور پر صحیح قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس ہفتے کے اندر سوموار 9 ہی کو پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر 9 کو سوموار پڑتا ہے اس کا مطلب 8 سوموار نہیں، 10 سوموار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے حتمی تاریخ 8 ربیع الاول سند کے اعتبار سے پڑتا ہے، 10 ربیع الاول کچھ روایات کو دیکھتے ہوئے پڑتا ہے، لیکن 9 ربیع الاول ان ساری چیزوں روایات کو اور فلکیات کی
اعتبار سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اعتبار سے ابھی میں اس پر گفتگو کروں گا کہ سوموار کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے کہ اس میں آپ کا سامنے کہا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوں، تو حتمی تاریخ 9 ربیع الاول اس طریقے سے کریں۔ آج کے خطبے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر کریں کہ کیا اگر اللہ رب العالمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منوانا مقصود ہوتا، اس کو بطور تہوار رائج کروانا مقصود ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے بارے میں اس قدر اختلافات ہوتے۔ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں۔ اگر اللہ نے کھوپڑی دی ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر یہ شرعی تہوار ہوگا، کیا کوئی شرعی تہوار ایسا ہے کہ جس کی تاریخ میں علماء کے درمیان اختلاف ہو، کسی کا دو قول ہو، کسی کے بارے میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منوانا مقصود ہی نہیں تھا، شریعت چاہتی ہی نہیں تھی، ورنہ اسے محفوظ رکھنا کوئی دشوار کام نہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی اس حوالے سے کہ یوم ولادت ثابت ہی نہیں، اور اگر ثابت ہوتا بھی جیسا کہ عام رجحان لوگوں کا ہے 12 ربیع الاول کا، اگر یہ چیز ثابت مان بھی لی جائے، اگر ہم سارے حوالوں کو 1 منٹ کے لیے ہم چھوڑ بھی دیں اور مان لیں کہ چلو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے، تو کیا اس کو منانا یہ درست اور جائز ہے؟ آئیے ایک منطقی دلیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں معلوم؟ کون سی بات؟ کہ میرا برتھ ڈے منانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں معلوم؟ دو حال سے خالی۔ ایک تو آپ کہیں گے معلوم نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ برتھ ڈے بھی منانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جاہل تھے، اور یہ لازم آپ کی عادتوں سے یہ چیز لازم آتی ہے۔ یا تو آپ یہ مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، اور یا تو آپ مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا۔ جاہل تو آپ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ جھوٹا پڑے گا، خود آپ کے اپنے لوگ آپ کو جھوٹا مانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہتا ہے کوئی نہ، تو پھر آپ ایک ہی حالت پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ اب اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم تھا تو آپ نے لوگوں کو بتایا یا لوگوں کو نہیں بتایا؟ دو ہاتھ سے خالی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ معلوم تھا یا نہیں معلوم۔ اگر معلوم تھا تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں، لوگوں کو آپ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر آپ کہتے ہو نہیں بتایا تو آپ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول، جو چیز تم کو ہم نے بتائی ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ ہم نے تمہاری طرف پہنچایا وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور آپ اتنی جرات تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لیکن لوگوں کو بتایا نہیں، چھپا دیا، نعوذ باللہ۔ تب اس کا مطلب ہوگا کہ لوگوں کو بتایا، تو لوگوں کو بتایا تو صحابہ نے اس کو کہا تھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ کرام نے منایا، خلفائے راشدین نے منایا، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، ائمہ اربعہ جن کو آج پوری امت مانتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے منایا، امام مالک رحمہ اللہ منایا انہوں نے، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ منایا انہوں نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ منایا انہوں نے۔ کسی ایک سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو، ایک دلیل پیش کر دیں تو یہ لوگوں نے منایا۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور بتانے کے بعد بھی ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ سارے کے سارے ان کا حکم کیا ہوگا؟ آپ کی طریقے سے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہوئے، لیکن چونکہ یہ شریعت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ ہاں، دن کو آپ نے اہم مانا اور اس دن کی تعظیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ یوم الاثنین تھا، یعنی سوموار کا دن۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں گے، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے جو عجوزہ سیرت کا نظم کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ سوموار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ سوموار کا دن، یہ سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 5 اہم واقعات سوموار کے دن واقع ہوئے۔ 5 اہم واقعات، اس کو نوٹ کر لیں۔ 5 اہم واقعات سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس دن یہ 5 واقعات ہوئے۔ کیا کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سوموار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کے لیے جس دن نکلے وہ سوموار کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے 27 صفحے کی تاریخ مورخین بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے نکلے تھے، لیکن پھر غار میں تھے اور غار میں کچھ دنوں کے بعد جب ربیع الاول کا آغاز ہوا پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو مکہ سے مدینہ کے لیے جس دن نکلے تھے سوموار کا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی وہ بھی سوموار کا تھا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرنا، ہجرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ پہنچنا، اور اس سے پہلے ایک دن ہم نے چھوڑ دیا کہ یہی سوموار کا دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ یہی دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، پہلی وحی آپ کے اوپر آئی۔ عام مورخین کے اقوال کو جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 21 رمضان کی تاریخ، 21ویں رمضان کو قرآن کریم کی پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی، جانتے ہیں آپ کہ لوح محفوظ سے قرآن پہلے آسمان دنیا پر اتارا گیا ایک رات میں، اور وہ لیلۃ القدر وہ بھی رمضان میں، اور پہلی وحی تو زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی رمضان میں تھی، اور وہ سوموار کا دن تھا۔ تو اس طریقے سے کتنی باتیں ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن، آسمان سے رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے ذریعے جڑا وہ دن سوموار کا دن تھا۔ مکہ سے مدینہ کے لیے جس دن نکلے سوموار کا دن تھا۔ مدینہ طیبہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری آپ کی ہوئی وہ سوموار کا دن تھا۔ اور پانچواں اور آخری جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ بھی سوموار کا۔ یہ سوموار کا دن سیرت طیبہ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس دن کے اندر یہ اہم ترین واقعات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ اس دن کے اندر پیش آئے۔ اور ان واقعات کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس بات کا ادراک ایک امتی کو ہوتا ہے کہ سوموار کے دن کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہے، اور یہی سارے پہلو ہیں غالباً جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو، ہفتے کے اس دن کو ہمیشہ روزے کی حالت میں منایا ہے۔ یہ بات میں پچھلے ہفتے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی ہے تو پھر ہر ہفتے اس یوم الاثنین کو، سوموار کے دن کو روزے کی شکل میں مناؤ۔ اگر تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم محب رسول ہو، اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے اندر ہے، لیکن نہیں کہتے ہیں کہ صاحب کو
مشکل کام ہے اسے کون ہاتھ لگائے؟ سال میں ایک مرتبہ منا کر چھٹی کر لیں وہ بہتر ہے، یا پھر ہر ہفتے اپنی جان چلائیں، اپنی خوراک بند کریں؟ اس میں پڑتی ہے محنت سے آپ، لیکن اس کام کو تو کوئی نہیں کرے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے سوموار کے دن کے بارے میں اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ رسول کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں کوئی ایک قول نہیں ہے، اور جب یہ قول نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تابعین اعظام نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، یہاں تک کہ 4 صدیاں گزر گئی۔ میں نے تاریخ کے ساتھ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کا آغاز کب ہوا اور کن کے ذریعے سے ہوا، کن باطلی فرقوں کے ذریعے سے، اور یہودیوں اور مجوسیوں سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ذریعے سے ہوا۔ اور آپ کو اگر میں ایک بات اس پر ایک مزید ایک اضافہ کر دوں کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تھا، تقریباً یہی زمانہ تھا جب مصر پر فرانسیسیوں نے حملہ کیا تھا، فرانسیسی استعمار نے مصر پر قبضہ کیا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک مشہور فرانسیسی قائد ہے۔ جب وہ مصر پر حملہ آور ہوا تو وہاں صوفیوں کا جم گھٹا تھا اور دین مکمل طور پر بگڑا ہوا دین تھا۔ فاطمیوں نے یا عبیدیوں کے ذریعے سے دین کے اندر جو رسوم و رواج آ چکے تھے، جیسے ہندوؤں کے ہاں ویسے مسلمانوں کے ہاں آ چکے تھے، اور وہاں کی صورتحال بہت ہی زیادہ دگرگوں تھی۔ امام جبرتی نے اپنی تاریخ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ واقعات کو نقل کیا ہے۔ جبرتی کہتے ہیں کہ نیپولین بوناپارٹ کو جب 12 ربیع الاول کا دن آیا تو پتہ چلا کہ نیپولین بوناپارٹ کے حملے سے پہلے وہ لوگ اس دن کو عید میلاد النبی کے طور پر مناتے تھے، لیکن نیپولین بوناپارٹ کے حملے کے بعد وہ لوگ ڈر گئے اور ڈر کے مارے سکڑے پڑے ہیں اور وہ تہوار نہیں منا رہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا کہ تم لوگ تہوار کیوں نہیں منا رہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب من تو بہت کرتا ہے، لیکن ایک تو سب کچھ لوٹ پاٹ کیا تم نے، پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ڈر بھی لگتا ہے کہ تم کو پتہ نہیں اچھا لگے نہ لگے، کہیں دیوار زندہ ہماری منتظر نہ ہو۔ تو نیپولین بوناپارٹ نے باقاعدہ اس میں جبرتی نے مبلغ بھی ذکر کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فرانسیسی فرانک وہ ان لوگوں کو دیے اور کہا کہ تم لوگ اس کو مناؤ، اور دھوم دھام سے منانے کی جو ہے ترغیب کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شریک چیز اگر ہوتی کسی عید کے بارے میں، کسی بقرعید کے بارے میں، تو یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ چیزیں اس کو باقاعدہ پروموٹ ہمیشہ غیر اسلامی قوتوں نے کیا ہے، اور اسلام مخالف، اسلام دشمن قوتوں نے ہمیشہ اس طرح کے رسوم و رواج کو انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں تاریخ کے حوالے موجود ہیں اور ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ہاں، جب پیدائش کا معاملہ یہ نہیں ہے اور کسی نے اس کو منایا نہیں، اگر ثابت بھی ہو تو کسی نے منایا نہیں، تو اس پر پھر وہ ثابت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی چیزوں کے ایجاد سے بچو، چاہے تمہاری کھوپڑی میں وہ کتنی ہی اچھی لگتی ہو۔ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز دین کے اندر عبادت کے نام پر ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں نقل کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ تو خوشی کی بات ہے، آخر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ دیکھیں کہ آپ اپنی عقل کو شریعت میں گھسیڑ رہے ہیں، یعنی آپ یہاں پر دلیل کس سے دے رہے ہیں؟ اپنی عقل سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، عقل کہتی ہے کہ اچھی چیز ہے، آپ کا محبوب ہے، اس کی پیدائش کا دن ہے، اسے منانا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے نا، دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوگی، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، انسان کی سوچ پر ہوتی، تو کیا ہوگا؟ مسح کرنا موزے
کا کہاں کا چاہیے؟ گندگی کہاں لگتی ہے موزے کے اندر؟ پیر کے نچلے حصے میں یا پیر کے اوپر کے حصے میں؟ ہاں، پیر کے نچلے حصے میں۔ تو صاف صفائی مسح کس کا کرنا چاہیے؟ پیر کے نچلے حصے کا یا اوپر کے حصے کا؟ عقل کہتی ہے کہ نیچے کے حصے کا، اس لیے کہ گندگی وہاں لگی ہوئی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، اوپر کے حصے کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، شریعت ہے اور عقل ہے۔ آپ کی عقل میں کوئی چیز سماتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سماتی تو آپ شریعت کی اتباع کریں۔ اللہ نے آپ کو شریعت کا مکلف کیا ہے، آپ کی عقل کو بے لگام آزاد نہیں چھوڑا۔ دوسری مثال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے، انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا ما قبلتم، تو میں تمہیں بوسہ نہیں دیتا۔ اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور عقل کی بنیاد پر اگر دین چلتا تو پھر یہاں پر بھی حجر اسود کو بوسہ نہ دیا جاتا۔ لیکن عمر نے فرمایا کہ بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، لولا انی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلت، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے دین۔ یہ آپ کے باپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کو دل میں آئے، جس طریقے سے آپ کی کھوپڑی میں آئے، جس طریقے سے آپ کے عقل میں آئے، جو چیز اچھی لگے اس کو شریعت کا حصہ بنا دیں اور جو چیز اچھی نہ لگے اس کو شریعت سے باہر کر دیں۔ دین وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کر کے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کا ستیاناش نہ کرو، اپنے اعمال کا ستیاناش نہ کرو۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا آپ سے کہ مسئلہ اگر صرف اس کا بھی رہتا تب بھی ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس میں جو رسوم و رواج اختیار کیے جاتے ہیں، کسی زمانے میں اس کو لوگوں نے اس لیے منانا شروع کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بتایا جائے گا اور لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ اگر وہ بھی رہتا معاملہ تب بھی کہتے کہ چلو کچھ تو کم وقتوں کے یہاں نیک ہو رہا ہے، لیکن بعد کے اخبار میں کیا ہوا؟ ڈھول تاشے بتاشے میلہ ٹھیلا، یہ رسم وہ رسم ایجاد کر لی گئی جو شریعت میں مستقل طور پر وہ خود بھی حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنے ہی پر بس نہیں کیا، شیعوں کے یہاں جو کلام پڑھا جاتا ہے، جو شرک پر مشتمل صوفیوں کے اوراد ہیں، جو قصائد ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں پڑھے جاتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دوسری کے جو شرکیہ اشعار ہیں وہ اشعار اس دن میں پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی کس اعتبار سے کہا جائے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں۔ اور اگر بات ایک دوسرے ناحیے سے لیں، خود بریلوی علماء کے کلپس موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ آج سے 8-10 سال پہلے تک 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں وفات کے نام پر منایا جاتا ہے۔ خود ان کے یہاں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کے امام محمد رضا خان وہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو، صحیح حوالے موجود ہیں، تو میلاد کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بریلوی علماء کو خود میں نے کہتے ہوئے سنا کہ خود ہمارے ملک آج سے 8-10 سال پہلے تک 12 وفات مناتے تھے، یہ 12 میلاد نبی کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ان کے یہاں اس چیز کا شعور ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ 12 تاریخ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیں کہ چلو 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مان لیں، اچھا جس میں اختلاف ہے، جس میں کیا ہے؟ اختلاف۔
لیکن اس میں پوری امت محمدیہ میں نہ حنبلی کا، نہ شافعی کا، نہ مالکی کا، نہ حنفی کا کسی بھی بندے کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 کو، پیدائش مختلف کی لیکن وفات متفق علیہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب آپ آئیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ پیدائش کا بھی دن ہے اور 12 تاریخ وفات کا بھی دن ہے، وفات کا تو سبھی کہتے ہیں، پیدائش کا ہم نہیں مانتے لیکن آپ مانتے ہیں، چلیے ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں۔ ایک شخص کی پیدائش اور وفات کا دن ایک ہی ہے، اب آپ اس کو عید کے طور پر منائیں گے یا غم کے طور پر منائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ آپ خود اپنی عقل سے پوچھیں کہ وہ دن صحابہ کرام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ مدینے کا سب سے روشن اور تابناک دن وہ تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور پوری دنیا کا سب سے تاریخ دن مدینہ کی تاریخ میں وہ تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو وہ دن جس کے انتقال پر پوری امت کا اتفاق ہے اور جس کے یوم ولادت ہونے پر امت کا اختلاف ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ وہ پیدائش کا دن ہے تو کیا اس پیدائش کے دن کو آپ وفات کا دن اس کو نظر انداز کر کے پیدائش کی یا خوشی منائیں گے آپ یا غمی منائیں گے؟ کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم سے نوازے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے محدثات سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ماہ ربیع الاول کی عظمت کو ہم سمجھیں۔ ماہ ربیع الاول کی عظمت یہ ہے کہ اس میں انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے جب تقویم ہجری کی بات چلائی تو وہاں پر مختلف باتیں آئیں کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات کہاں سے کی جائے، لیکن رائے صحابہ کرام کی اسی بات پر متفق ہوئی کہ ہجرت کا واقعہ جس دن پیش آیا ہے، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے، اس لیے کہ حق و باطل کے دن، حق و باطل کے مابین تمیز کا نقطۂ آغاز یوم الفرقان وہ ہجرت کا دن ہے، اس لیے ہجرت کے دن سے اسلامی کیلنڈر کو چلایا جائے۔ تو ربیع الاول ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا، اور جس نے اسلام کو ایک زمینی وجود عطا کیا، اور جس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور پہلی بار مسلمانوں نے آزادانہ طور پر ایک حکومت کا قیام کیا، اور باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنی دعوت کو کی نشر و اشاعت کا موقع ملا، اور پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی اسلام دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہا۔ اس اعتبار سے ربیع الاول یہ مہینہ ہجرت کے واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اگر موقع رہا اور حیات رہی تو انشاءاللہ ہجرت کے حوالے سے ہجرت کا مضمون کیا ہے، کاش ہمارے علماء اس کو سمجھاتے کہ ہجرت کیا ہے اور ہجرت کے تقاضے کیا ہیں اور ہجرت کی اقسام کیا ہیں، اور آج ان ہجرتوں کا سلسلہ باقی ہے یا قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا، یہ موضوع بھی عوام کو بتانے کا ہے، اور ربیع الاول کی مناسبت ہونی چاہیے کہ ان واقعات کو چھیڑا جاتا، اس حوالے سے گفتگو کی جاتی، لیکن ستیہ ناش جائے ان اہل بدعت کا کہ انہوں نے اصل موضوع اس مہینے کا جو ہے اس موضوع کو وہ آنے نہیں دیتے ممبر و محراب پر، اور جانبی چیزوں پر انسان رہ جاتا ہے لٹکا ہوا۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس ہجرت کے حوالے سے ایک خطبہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ ہجرت کا واقعہ تاریخ میں کیوں عظمت کا حامل ہے، اور اس کے ما لہو و ما علیہ کیا ہے، اور آج ہماری زندگی میں اس کا کیا عمل دخل ہے، اور آج ہمیں کیوں ہجرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں ایک مستقل خطبے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العالمین کہ ہم حق پر قائم رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور ہر قسم کے اہل بدعت کی بدعتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اللہ رب العالمین ہر قسم کی بدعتوں سے بچائے رکھے، اور دین کے صراط مستقیم پر گامزن رکھے، کتاب و سنت کی روشن شاہراہ پر رکھے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔
اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، جن ضروریات میں ان کی دینی اور دنیاوی بھلائی ہے، اللہ رب العالمین ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دے. اللہ رب العالمین ان کے لیے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جہنم کی گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے. اور ہم جب ان تک پہنچیں تو ہمارا بھی حشر اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل